آج کل پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے اور ایک بار پھر سب ایک ہی رونا رو رہے ہیں، اور وہ یہ کہ کاش ڈیم بنا لیے ہوتے تو آج اتنی قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ اور جب بات ڈیمز کی ہوتی ہے تو سب سے پہلا نام جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے کالا باغ ڈیم۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم شاید اپنی تعمیر کے اعلان کے ساتھ ہی کنٹروورشل یعنی متنازع ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی سازش تھی جس کی وجہ سے آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بنایا جا سکا؟ کالا باغ ڈیم پر کس صوبے کے کون سے اعتراضات ہیں؟ کیا یہ اعتراضات درست ہیں یا پھر 100% غلط؟ کالا باغ ڈیم بنانے کے کیا فائدے ہوں گے؟ بجلی کتنی سستی اور کتنی مقدار میں بنے گی؟ کالا باغ ڈیم سیلاب روکنے میں کیسے مدد کرے گا؟ اس سے کتنی بنجر زمینوں کو پانی مل سکے گا اور یوں زراعت کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اور کیا کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے سندھ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی اور خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ، چارسدہ، پبی، مردان اور سوابی ڈوب جائیں گے؟ ان سوالوں کے جواب سمیت کالا باغ ڈیم کے متعلق اہم بات آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ تو ویور، سب سے پہلے بات اس سازش کی جس کی وجہ سے کالا باغ ڈیم متنازع ہو گیا۔ جب کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا فیصلہ ہو گیا تو برطانیہ سے ایک ٹیم نوشہرہ آئی جس نے نوشہرہ کے تمام مکانوں کی چھتوں پر نشان لگانے شروع کر دیے۔ یہ نشان لگائے جا رہے تھے سیٹلائٹ امیجنگ کے لیے تاکہ ریسرچ اسٹڈی مکمل کر کے جلدی سے اس ڈیم کی تعمیر شروع کی جا سکے، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ خبر اڑا دی گئی کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا، اور وہ ایسے کہ نوشہرہ کے مکانوں کی چھتوں پر جو نشان لگائے جا رہے تھے وہیں تک پانی آ جانا تھا جس سے سارا نوشہرہ ڈوب جاتا۔ پھر کیا تھا؟ پاکستان کے دشمنوں کو یہ جھوٹ مفت میں مل گیا اور انہوں نے اسی کی بنیاد پر لوگوں کو مزید گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ پشاور یونیورسٹی کے طلبہ کو تنخواہ پر رکھ لیا گیا، ان کا کام تھا نوشہرہ کے کھمبوں پر نشان لگانا۔ پھر لوگوں کو بتایا جاتا کہ دیکھ لو یہاں تک پانی آئے گا اور ڈوب جائے گا تمہارا پورے کا پورا شہر۔ یہ اتنا اسٹرانگ پروپیگنڈا تھا کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک کالا باغ ڈیم پر کام شروع ہی نہیں ہو سکا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے، اور وہ ایسے ہے کہ کالا باغ ڈیم کا سب سے اونچا حصہ 915 فٹ بلند ہے۔ یعنی اگر یہ ڈیم پانی سے مکمل بھر جائے تو پانی میکسیمم 915 فٹ کی بلندی پر ہوگا، جبکہ نوشہرہ کا نچلا ترین حصہ اس سے 25 فٹ بلند ہے، چارسدہ کا نچلا ترین حصہ 40 فٹ، پبی کا 45 فٹ، مردان کا 55 اور سوابی کا نچلا ترین حصہ 85 فٹ بلند ہے۔ یوں یہ سارے شہر کالا باغ ڈیم کی میکسیمم ہائٹ سے کہیں اونچے ہیں، تو بھلا پھر یہ کیسے ڈوب سکتے ہیں اس کے پانی میں؟ مطلب کچھ بھی ہو جائے گا، کالا باغ ڈیم کا پانی ہر صورت ان شہروں سے نیچے ہی رہے گا، اور یہ علاقے کالا باغ ڈیم سے اونچے۔ سندھ کی بات کریں تو اس نے اعتراض کیا کہ کالا باغ ڈیم بننے سے سندھ صحرا بن جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بننے سے 40 لاکھ ایکڑ فٹ مزید پانی سندھ کو ملے گا۔ اس زرعی پانی سے سندھ کی 8 لاکھ ایکڑ زمین سیراب، جبکہ لاکھوں ایکڑ سیم زدہ زمین قابل کاشت ہو جائے گی، اور سندھ کے کسان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا۔ اور تو اور یہ ڈیم تعمیر کر کے اس میں مچھلیاں پالی جا سکیں گی جو دریائے سندھ میں چلی جایا کریں گی۔ یوں دریائے سندھ میں مچھلیوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور ہوگا اس انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کا فائدہ۔ اور اب بات سیلاب کی۔ ڈیم بنا لیں سیلاب سے بچ جائیں گے، یہ سب کو پتا ہے۔ اب پاکستان کی مثال لیں۔ ہمارے ملک میں 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں پانی کا بہاؤ تھا 100 ملین ایکڑ فٹ۔ یہ پانی پتہ ہے کتنا ہے؟ 12 خالی ڈیموں کو بھرنے کے لیے کافی ہے یہ پانی۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ہمیں کالا باغ ڈیم سمیت دیگر ڈیمز بنانے کی کتنی ضرورت ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں جناب، ایک اعتراض ہے کہ کالا باغ ڈیم بنا لیا تو پانی کہاں سے لائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو پانی ہے ہی نہیں۔ تو اس کا جواب بھی سن لیں۔ ہر سال کوٹری بیراج سے 35 ملین ایکڑ فٹ پانی گزرتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، یعنی سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اس پانی سے ایک آدھ نہیں بلکہ 6 کالا باغ ڈیم بھرے جا سکتے ہیں۔ اور یہ مت بھولیے گا کہ یہ سیلابی پانی نہیں ہے، تو یہ اعتراض تو اپنی موت آپ ہی مر گیا کہ پانی کہاں سے آئے گا کالا باغ ڈیم کے لیے۔ اور اب بات کالا باغ ڈیم کے دیگر فائدوں کی۔ کالا باغ ڈیم ایک نیچرل ڈیم ہے۔ اس کی سائٹ 3 اطراف سے پہاڑوں میں گھری ہے۔ یوں یہ ایک بنا بنایا ڈیم ہے۔ اس سے 3600 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ یہ بجلی ہمیں صرف اور صرف 2 سے 3 روپے فی یونٹ میں پڑے گی۔ سستی بجلی ملنے سے ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ اور امپورٹس میں کمی ہوگی۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی 1 لاکھ افراد کو روزگار ملے گا۔ یہ ڈیم پاکستان کی 50 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو سیراب کرے گا۔ یوں اس ڈیم سے پاکستان سالانہ 15 ارب ڈالرز کی زائد زرعی پیداوار حاصل کر سکے گا، اور ہماری زرعی برآمدات دگنی ہو جائیں گی۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے اس کے ارد گرد کے شہروں کا درجہ حرارت کم ہوگا اور وہاں بارشیں بھی زیادہ ہوں گی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ کر کے بتائیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب کے پاکستان کا بھلا ہو سکے۔